العالمین اس میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا بے شک ایمان والوں اور نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پیارے محترم بھائیوں، بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں عروج بخشا، انہیں عزت و کرامت سے نوازا گیا، ان پر انعامات ہی انعامات فرمائے، یہاں تک فرما دیا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ کیسا عظیم انعام تھا کہ انہیں ان کے زمانے کی تمام قوموں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرما دی گئی، مگر بنی اسرائیل کا کردار برا تھا، انہوں نے نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے رہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی، انہوں نے ناشکری کی۔ اللہ پاک نے انہیں تورات عطا فرمائی، انہوں نے اس پر عمل نہ کیا۔ ان کے لیے آسمانی کھانا یعنی من و سلوہ جو تھا وہ اتارا گیا، یہ ناشکری کرتے رہے۔ غرض کے 1000 طرح کے انعامات ہوئے، مگر یہ ناشکری پر ناشکری ہی کرتے رہے۔ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا، اللہ پاک کی خوب نافرمانیاں کی، آخر ان پر غضب الہی جو تھا وہ برس گیا، یہاں تک کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور غربت جو تھی وہ مسلط کر دی گئی، یعنی ان کی مسلسل نافرمانیوں کے بعد آخر ان پر ذلت و رسوائی جو تھی وہ مسلط کر دی گئی۔ یہ یقیناً ایک بھیانک انجام تھا، لیکن ابھی وقت جو تھا یہ باقی ہے، مہلت ابھی بھی ہے، یہ اس ذلت و رسوائی کے گڑھے سے ابھی بھی نکل سکتے تھے۔ اس کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کے لیے اور ان جیسے دیگر غیر مسلموں کے لیے ذلت و رسوائی سے نکلنے کا ایک طریقہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی وہ لوگ جو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سچے طریقے پر واقعی ایمان رکھتے تھے، وہ اور والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یعنی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، والنصارى، اور عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، والصابئین، اور ستارہ پرست یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والے، ان سب غیر مسلموں میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا جو سچے دل کے ساتھ اللہ پر اور آخرت پر جو ایمان لے آئیں گے اور نیک کام کریں گے تو ان کا جو ثواب ہے ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی یہ کئی طرح کے جو غیر مسلم ہیں، ان میں بنی اسرائیل بھی شامل ہے، ان سب کے لیے راہ نجات جو ہے صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟
یہ اگر محبوب علیہ السلام کا دامن رحمت تھام لیتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ پاک پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے ہیں، وہ سب کی سب باتیں جن پر ایمان لانے کی دعوت جو ہے یہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اگر یہ ساری ان باتوں پر ایمان لے آتے ہیں تو نجات پا جائیں گے اور ان کے رب کے ہاں ان کا اجر بھی ہوگا۔ اگر یہ ساری باتیں مان لیتے ہیں، محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر محبوب علیہ السلام کے دامن رحمت کو تھام لیتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ ساری باتیں مان لیتے ہیں، تو ایمان لے آتے ہیں، تو یہ نجات پا جائیں گے اور پھر ان کے رب کے ہاں ان کا اجر بھی ہوگا۔ انہیں نہ کوئی خوف رہے گا نہ کوئی غم رہے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یعنی آج پیارے محبوب علیہ السلام کی پناہ میں آ جاؤ، آج ان سے مدد مانگ لو، ورنہ روز قیامت ماننا کچھ بھی فائدہ نہ رہے گا، کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے عظیم صحابی رسول ہیں، فرمایا جاتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ لمبی عمر پائی ہے۔ بعض روایات کے مطابق 250 سال آپ دنیا میں تشریف رہے، 250 سال۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 250 سال آپ اس دنیا میں تشریف فرما رہے، آپ نے سال ہر سال حق کی تلاش میں گزارے، آپ ملک شام میں کئی راہبوں کے پاس رہے، کئی راہبوں کی صحبت میں رہے، یعنی عبادت گزاروں کی صحبت میں رہے، ان سے دینی تعلیمات جو تھی آپ نے سیکھی، اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہے۔ آخر ایک راہب کے پاس پہنچے، اس راہب نے اپنے آخری وقت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرمایا، بیٹا میری معلومات کے مطابق اب دنیا میں کوئی ایسا راہب نہیں ہے، کوئی بھی ایسا راہب نہیں ہے جو درست دینی تعلیم پر کاربند ہو۔ عنقریب اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، محبوب علیہ السلام تشریف لائیں گے، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا۔ چنانچہ آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ جب پیارے آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے نا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کلمہ پڑھا اور صحابیت کے عظیم رتبے پر پہنچ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کلمہ پڑھا اور عظیم صحابیت کے عظیم رتبے پر آپ پہنچے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے سفروں کا ذکر کیا۔ ملک شام وغیرہ میں آپ جن راہبوں کے پاس رہے تھے، یعنی بنی اسرائیل کے جو عبادت گزار تھے، آپ جن کے پاس رہے تھے ان کی عبادات کا ذکر کیا۔ تو اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمان ان کا خاتمہ اسلام پر نہیں ہوا۔ وہ جو عبادت گزار تھے، وہ جو راہب تھے، ان کا خاتمہ اسلام پر نہیں ہوا، دین مصطفیٰ پر نہیں ہوا۔ اس پر یہ آیت کریمہ جو تھی یہ نازل ہوئی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا بے شک ایمان والوں، نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف رہے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی نا، یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد اللہ پاک کے پیارے اور محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سلمان، یہ آیت جو ہے یہ ان راہبوں سے متعلق ہے
یہ کن کے متعلق ہے؟ ان راہبوں کے متعلق ہے، ان میں سے وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور ان تک میرا پیغام نہ پہنچا، وہ تو خیر پر ہیں، مگر جنہوں نے میرا نام پاک سنا پھر ایمان نہ لائے وہ سارے ہلاک ہو گئے۔ وہ سارے کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ فرمایا جن تک میرا پیغام نہیں پہنچا وہ تو خیر پر ہے، لیکن جنہوں نے میرا نام پاک سنا ہے لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کر وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، آپ کی آمد ہو چکی ہے، جب آپ تشریف لے آئے اس کے بعد قیامت تک کوئی بھی دین، کوئی بھی ہدایت، کوئی بھی نظریہ جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی نظریہ، کوئی ہدایت، کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، صرف اور صرف دین مصطفیٰ یعنی دین اسلام جو ہے یہی راہ نجات ہے۔ ایک ہی دین ہے، وہ دین مصطفیٰ ہے، وہ دین اسلام ہے جو ہدایت ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم بھائیو، یہ آیت کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہو، کوئی تورات شریف کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہو، کوئی انجیل پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو، غرض کے کوئی بھی کیسے ہی بلند دعوے کیوں نہ کرتا ہو، نجات کی راہ صرف اور صرف ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دین محمدی یعنی دین اسلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دین محمدی ہے، وہ دین اسلام ہے، اس کے سوا نجات کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یہ قرآن میں اللہ واضح ارشاد فرما رہا ہے۔ مشہور صحابی رسول ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت فرماتے کہ نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اعمال جو ہے یہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے، چنانچہ نماز عرض کرے گی اے اللہ پاک میں نماز ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ پھر صدقہ جو ہے یہ حاضر ہو کر عرض کرے گا اے اللہ پاک میں صدقہ ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ پھر روزے حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، پھر ارشاد ہوگا تم بھی بھلائی پر ہو۔ یوں ہی تمام اعمال جو ہے یہ باری باری بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے، سب کو یہی ارشاد فرمایا جائے گا کہ تم بھلائی پر ہو۔ آخر میں اسلام حاضر ہوگا، آ کر عرض کرے گا یا ربی انت السلام و انا الاسلام، یعنی اے اللہ پاک تیرا پاک نام اسلام ہے، میں اسلام ہوں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا انک علی خیر بک الیوم آخذ و بک اعطی، بے شک تو بھی بھلائی پر ہے اے اسلام، آج جس کی بھی پکڑ ہوگی تیرے ہی سبب ہوگی، یعنی تیرے انکار کی وجہ سے ہوگی، اور آج جس کو جو عطا ہوگا تیری ہی بدولت عطا ہوگا، یعنی جس نے اسلام کا انکار کیا ہے اس کی اس نے پکڑ ہو جائے گی، اور جس نے اسلام کو مانا پھر دین اسلام پہ کار بند رہا، ساری زندگی اس اسلام پر اس نے گزاری تو کل اس کی نجات ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں پچھلی آسمانی کی کتاب تھی تورات شریف، اس کا ایک نسخہ تھا۔ آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ کر تورات شریف پڑھنے لگے، تو ادھر تورات شریف پڑھنے میں آپ مصروف تھے تو ادھر جلال کی وجہ سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پر دعا کا رنگ جو تھا یہ تبدیل ہو رہا تھا۔
مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جلال مصطفیٰ کو دیکھا۔ جب آپ نے محبوب علیہ السلام کے چہرے پر دہا کو دیکھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عمر چہرہ پر نور کو تو دیکھو، چہرہ مصطفیٰ کو تو دیکھو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جیسے ہی چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھا تو جلال کی کیفیت جو تھی یہ ملاحظہ کی تو لرز گئے۔ فوراً حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے تورات شریف کو بند کر دیا اور بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں معافی کے طلبگار ہوئے۔ اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ظاہری زندگی کے ساتھ دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئے تو تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی شروع کر دو تو سیدھے رستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اب اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ظاہری زندگی کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لے آتے، اس دنیا میں موجود ہوتے تو ضرور سرکار فرماتے ہیں وہ میری ہی پیروی اختیار کرتے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء و تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ یہ غور کا مقام ہے۔ تورات شریف جو ہے یہ آسمانی کتاب ہے۔ تورات کیا ہے؟ آسمانی کتاب، آسمانی کتاب ہے۔ ایک عرصہ تک یہ معیار ہدایت یہی کتاب رہی ہے۔ صدیوں تک اس پر عمل کرنے والے ہی نجات پاتے تھے، اور وہ بلند شان والی جو کتاب ہے جس پر عمل کرنے والے اونچے اونچے مقامات پایا کرتے تھے، جس پر عمل کی برکت سے بنی اسرائیل فتح پاتے تھے، اللہ پاک کی رحمتوں کے حقدار ہوتے تھے، جس کو پڑھنا بھی ثواب ہوتا تھا، جس کو دیکھنا بھی ثواب تھا۔ اب جب کہ محبوب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اعلان نبوت فرما چکے ہیں، اس کے بعد تو رات بھی راہ نجات نہ رہی، تو رات شریف بھی راہ نجات نہ رہی، تو اس پر عمل جو تھا یہ منسوخ ہو گیا۔ جب پچھلی آسمانی کتابوں کے مطابق یہ حکم ہے تو خود غور فرمائیے، غور فرمائیے، جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، نئے نئے مذہب بنائے جا رہے ہیں، نئے نئے نظریے اور طور طریقے جو ہیں یہ دنیا میں گھڑے جا رہے ہیں، یہ راہ نجات اور راہ ہدایت کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آسمانی کتاب ہے، جب اس کے اوپر عمل جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے، جب وہ راہ ہدایت نہیں رہی، تو یہ دنیا کے نظریے جو ہیں، آج جو نئے طور طریقے جو ہیں، آج لوگوں نے جو اپنے سے بنا رکھے ہیں، یہ کیسے راہ ہدایت ہو سکتے ہیں؟ پتہ چلا جب سے محبوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، آپ نے اعلان نبوت فرما دیا، اس کے بعد سے قیامت تک نجات کا رستہ صرف دین مصطفیٰ ہے۔ اس کے بعد نجات کا رستہ کیا ہے؟ صرف اور صرف دین مصطفیٰ ہے، یعنی اسلام ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم پیارے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس پیارے دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ یہ وہ دین ہے جس کے ذریعے دامن مصطفیٰ ہاتھ آتا ہے، یہ وہ دین ہے جس کی بدولت ہدایت ملتی ہے، اور اسی دین مصطفیٰ کے ذریعے اللہ پاک کا قرب بھی ملتا ہے، اور اسی دین مصطفیٰ کے ذریعے دل میں نور آتا ہے، اسی دین مصطفیٰ کے ذریعے انسان کا کردار سنورتا ہے، اخلاق نکھرتے ہیں، اور اسی دین کے ذریعے بندے کی قبر روشن ہوتی ہے، انسان مومن کی قبر روشن ہوتی ہے، اور اسی دین کے ذریعے محشر کے میدان میں نجات بھی ملے گی، اور اسی کے ذریعے پرصراط سے سلامتی کے ساتھ گزرنا بھی نصیب ہوگا، اور اسی دین مصطفیٰ کی بدولت، اسی دین مصطفیٰ کی بدولت جنت بھی نصیب ہوگی۔ یہ وہ دین ہے، اس کی بہت ساری برکتیں ہیں، یہ وہ دین ہے
الحمدللہ کہ جس کے ذریعے دامن مصطفیٰ ہاتھ آتا ہے. یہ وہ دین ہے کہ جس کی بدولت ہدایت ملتی ہے، اللہ پاک کا قرب ملتا ہے، دل میں نور آتا ہے اور انسان کے کردار سنورتے ہیں اور اخلاق نکھرتے ہیں، بندہ مومن کی قبر روشن ہوتی ہے. ایک بزرگوں میں حضرت ابراہیم اجوری رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑی توجہ کے ساتھ بات سننے والی ہے. ایک دن آپ تندور جلا رہے تھے، اتنے میں ایک بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا ایک غیر مسلم جو تھا وہ وہاں بھی آ پہنچا. آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ اسلم فلا تدخل النار، یعنی مسلمان ہو جا جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. محبوب علیہ السلام تو مسلمان ہو جا جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. اب وہ جو غیر مسلم تھا وہ بولا اگرچہ آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، البتہ جہنم کے معاملے میں اور تم دونوں برابر ہیں. آگ میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے. آپ ہی کی کتاب قرآن مجید میں لکھا ہے. اب وہ غیر مسلم تھا، کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک کو دوزخ سے گزرنا، دوزخ کا سے گزرنے والا ہے. پتا چلا کہ جہنم میں آپ بھی جائیں گے اور میں بھی جاؤں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کر لوں، وہ جو غیر مسلم تھا بنی اسرائیل کا جو تھا، وہ کہتا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسلام کو قبول کر لوں تو مجھ پر اسلام کا شرف اور عزت جو ہے یہ واضح کیجیے. بیٹا خاموش ہو جاؤ. یہ سن کر حضرت ابراہیم اجوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کی چادر لی اور اپنی چادر مبارک جو تھی وہ بھی اتاری. اب دونوں چادروں کو آپس میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا. جب دونوں چادریں جو تھی اپنی چادر اتاری، اس غیر مسلم کی چادر کو اتارا، دونوں کو آپس میں لپیٹا اور جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا. تھوڑی دیر کے بعد خود تندور کے اندر اترے اور چادریں باہر نکالی. دیکھا تو اس غیر مسلم کی جو چادر تھی وہ جل کر راکھ بن چکی تھی، جبکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی چادر مبارک بالکل صحیح سلامت تھی. تو اس پر آگ کا کچھ بھی اثر نہیں پڑا تھا. یہ کرامت دیکھ کر وہ فرمایا کہ ہم دونوں کا جہنم پر وارد ہونا یوں ہی ہوگا. غیر مسلم جو ہے یہ جہنم کی آگ میں جل جائیں گے اور مسلمان جو ہے یہ سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا. یہ دیکھ کر اس غیر مسلم نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. اس واقعہ میں جس آیت کریمہ کا ذکر ہوا ہے، یہ سورہ مریم پارہ 16 کی یہ آیت مبارکہ ہے، اس کی وضاحت سن لیجیے. فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے. اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ پل صراط جو جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، ہر ایک اس پر سے گزرے گا، سب کو گزرنا ہوگا. اور جو مسلمان ہوگا اسے سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا، اور جو غیر مسلم ہوگا وہ کٹ کر جہنم کی گہرائی میں جا گرے گا. جو کافر ہوگا، جو غیر مسلم ہوگا، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی بھی کیا شان ہے. جو کلمہ پڑھتے ہیں محبوب علیہ السلام کے جو غلام ہیں ان کی بھی کیا شان ہے. وہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز پل صراط جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہی گزرنا ہے. جب غیر مسلم اس پر سے کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ الکریم بندہ مومن جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے اس پر سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک خط کھینچا، پھر دائیں بائیں دو خط جو تھے وہ بھی کھینچے. تو اس پر جو دائیں بائیں والے جو خطوط تھے نا، فرمایا کہ ہاتھ ہی سبل الشیطان، فرمایا یعنی یہ شیطان کے رستے ہیں. پھر درمیان والے خط پر ہاتھ مبارک رکھا اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ،
فرمایا اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو۔ ان آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ اور روایات میں سے صاف صاف ارشاد ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ نجات کا رستہ جو ہے یہ صرف ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دامن مصطفیٰ سے لپٹ جائیں۔ کیا ہے؟ دامن مصطفیٰ سے لپٹ جائیں، آپ کا کلمہ پڑھ کر پناہ مصطفیٰ میں آ جائیں۔ اسی میں بہتری ہے اور اسی میں ترقی ہے اور اسی میں نجات ہے اور آخرت میں کامیابی بھی اسی میں ہے۔ اگر بندہ مومن دامن مصطفیٰ میں لپٹ جائے گا تو پھر دنیا تو اس کی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ پاک کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان کیا اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن کرم جو ہے ہمارے ہاتھوں میں دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ہم میں سے کسی کے پاس بھی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ مرتے دم تک مسلمان رہے گا۔ کسی کے پاس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ جس طرح کہ بے شمار غیر مسلم خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح کئی ایک بد نصیب جو ہے معاذ اللہ مسلمانوں میں غیر مسلم ہو کر مرنا ان کا بھی ثابت ہے کہ پہلے وہ مسلمان ہیں لیکن خاتمہ ان کا ایمان پر نہیں ہوا۔ جو ایمان سے پھر کر یعنی مرتد ہو کر مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ہے، یعنی ان میں سے بعض جو ہے یہ مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، اور بعض غیر مسلم پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور غیر مسلم ہی مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ ساری کی ساری زندگیاں گزاری اور حالت کفر پر مریں گے، اور بعض غیر مسلم پیدا ہوئے، ساری زندگی غیر مسلم گزاری اور مومن ہو کر اس دنیا سے چلے جائیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ اولاد آدم جو ہے یہ مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ہے۔ بعض مسلمان پیدا ہوا، ساری زندگی مسلمان رہا لیکن آخری وقت کافر ہوا، دنیا سے چلا گیا۔ بعض غیر مسلم پیدا ہوئے لیکن ساری زندگی کفر میں گزاری، آخری وقت آیا وہ مسلمان ہوا، محبوب کا کلمہ پڑھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اسی طرح بعض مسلمان پیدا ہوئے، مسلمان ہی اس دنیا سے چلے گئے، بعض کافر پیدا ہوئے لیکن کافر ہی اس دنیا سے چلے جائیں۔ حضرت امام ابو محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 3 زاہد تھے، حج کے ارادے سے وہ بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں انہوں نے ایک غیر مسلموں کی ایک بستی تھی وہاں پہ قیام کیا۔ اب